بھائی انہوں نے کہا جنہوں نے فاطمہ جناح کو مارا، شہید کیا، انہوں نے کہا جنہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کو مارا، انہوں نے کہا جنہوں نے بلاول بھٹو کی ماں کو مارا، سڑک کے اوپر مارا. لیکن کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ زرداری صاحب آپ کے بیٹے کو کسی نے کہا ہے کہ ہم ٹپکا دیں گے یا مار دیں گے اس کو؟ السلام علیکم جی. گزشتہ دنوں ایک ڈیولپمنٹ ہوئی، پولیٹیکل موو کہہ دیں آپ اس کو، پولیٹیکل ڈیولپمنٹ تو نہیں کہنا چاہیے کیونکہ ڈیولپمنٹ تو کچھ نہیں ہوئی. پولیٹیکل موو یہ ہوئی کہ زرداری صاحب لاہور میں آئے، انہوں نے قیام کیا، اور قیام کرنے کے بعد قیام کے دوران انہوں نے مختلف ملاقاتیں کی. اپنی قیادت سے شاید اتنی ملاقاتیں نہیں کی جتنی ملاقات کو انہوں نے ہائپ دی، اور وہ ہے چودھری پرویز الہی سے جو ملاقات کی انہوں نے. پولیٹیکلی جو ہے وہ ہم تانوں مینوں میں چلے جاتے ہیں اور اس کا تجزیہ جو ہے وہ کرنے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتے. میں نے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کی. آج جب وہ ملاقات ہو گئی ہے اور زرداری صاحب واپس جا چکے ہیں تو میں نے کہا اس پہ ذرا بات کر لی جائے. دیکھیے اس ملاقات کے جو ہیں وہ آپ کو ڈانڈے ڈھونڈنا پڑیں گے کہاں تک. وہ جو ایک پی ڈی ایم کی آخری میٹنگ ہوئی تھی پاکستان ڈیموکریٹک الائنس کی، اور اس آخری میٹنگ کے اندر زرداری صاحب نے کہا تھا کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے اور میں اس کی جان کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا. اور جو تھا وہ ہمارے جو چھوٹی ٹیئر کے لیڈر ہیں اور جو پولیٹیکل ورکر ہیں وہ ان قوتوں کے ہاتھ میں کھیل گئے جنہوں نے یہ خبر میٹنگ کی لیک کروائی تھی. جی میں آپ کو اس طرف لے کے جانا چاہ رہا ہوں. اب اس خبر کا اور انہوں نے کہا کہ جناب زرداری صاحب نے مطالبہ کیا ہے کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں. لو جی فل فلج لڑائی ہو گئی. ٹھیک ہے، یہ خبر دھڑا دھڑ میڈیا کو جاری کی گئی، اور جو تھا وہ مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے دوستوں نے جو کہ مین سٹریم میڈیا میں کام کرتے ہیں کہ انہوں نے بتایا کہ واٹس ایپ کے ذریعے انہیں یہ ساری خبریں میٹنگ کے شروع ہونے سے کوئی 5-7 گھنٹے پہلے پہنچا دی گئی تھیں کہ جیسے میٹنگ شروع ہوا آپ نے یہ بریکنگ کے پھٹے مارنے شروع کر دینے. تو انہوں نے کہا کہ سر یہ کیسے ہوگا؟ انہوں نے کہا بس آپ کو جو کہا گیا وہ آپ کر دیں. تو اب جناب وہ جیسے ہی وہ میٹنگ شروع ہوئی تو وہ پارٹی نے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو وہ انہوں نے فون اٹینڈ نہیں کیا آگے سے، واٹس ایپ والی پارٹی نے. تو ان دی مین وائل وہی خبر جو کہ انہوں نے انہی الفاظ کے اندر وہ خبر جو انہیں 7 گھنٹے پہلے پہنچائی گئی تھی وہ پیپلز پارٹی کے جو میڈیا کو ڈیل کرتے ہیں ان کے واٹس ایپ سے بھی آنا شروع ہو گئی. وہ دیکھ کے ہنس رہے تھے کہ یار لینگویج تک نہیں بدلی انہوں نے، تو وہ ادھر سے آنا شروع ہو گئی. تو ظاہر ہے جس پارٹی نے صبح اصرار کیا تھا 7-8 گھنٹے پہلے اس میٹنگ سے کہ یہ چلانا ہے، وہ پارٹی اس لیے فون اٹینڈ نہیں کر رہی تھی. تو لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ایک تو وہ ہے جس میں پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی اور پی ٹی آئی کی اور پی ٹی آئی کے سرپرستوں کی سوشل میڈیا ٹیمیں کھیلیں اور دبا کے کھیلیں اور گند مچایا، اور گند جو تھا وہ اٹھا کے ایک دوسرے کے منہ پہ لگایا. ایک تو اس کا وہ پہلو ہے. میں اس پہلو کا باہر نہیں ہوں اس لیے میں نے اس پہ کوئی بھی علاج نہیں کیا. اب میں نے کہا ذرا گند نیچے ہوا ہے اور لوگ اپنے اپنے گندے کپڑے دھونے گھروں کو چلے گئے ہیں تو ہم آپ کو بتائیں اصل میں ہوا کیا ہے. زرداری صاحب نے اس میٹنگ میں جب یہ کہا کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے تو کسی نے یہ نہیں سوچا یا زرداری صاحب نے پوچھا کہ زرداری صاحب آپ کے بیٹے کو کوئی دھمکی آئی ہے؟ آپ کے بیٹے کی سلامتی کے اوپر کسی نے آپ کو انفارم کیا ہے، کوئی دھمکی دی ہے، کوئی کمیونیکیشن کی ہے؟ یہ نہیں پوچھا ہم نے. ہم لگ گیا زرداری وڈا بنیا پھردا لیڈر دی ایسی تیسی، اور یہ ڈرپوک ہے اور ڈر گیا اور سندھی مانو ڈر گیا. ہم اس طرف لگ گئے نا، خاص طور پہ اہل پنجاب اور خاص طور پہ پی ایم ایل این. ٹھیک ہے، ادھر سے انہوں نے پھر جوابی حملہ کیا فوری طور پہ کہ اتنے تم بڑے ہو تو لے آؤ نا پھر نواز شریف کو واپس آئے، آتا کیوں نہیں ہے، بڑا شیر بنا پھرتا. لو جناب لڑائی مچ گئی. اصل میں ایشو یہ تھا کہ کسی پارٹی نے زرداری صاحب کو، اور یہ لاسٹ تھریٹ ہوتا ہے کہ آپ کسی کے بچے مارنے کا اس کو تھریٹ کریں. ٹھیک ہے نا، کہ تمہیں کچھ نہیں مطلب بندہ اگر آپ انسان کی نفسیات کا جائزہ لیں تو وہ اپنی جان کے اوپر تو تکلیف برداشت کر لیتا ہے،
لیکن اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے سامنے اس کے جیتے جی اس کے بچوں کے اوپر کوئی مصیبت نہ آئے. یہ اس کی شفقت پدری کا یا شفقت مادری کا تقاضا ہوتا ہے. یہ انسان کی فطرت کے اندر ودیت کر دیا گیا ہے. بھلے وہ تھرپار کر کے یا یہ صحرا کے دور دراز خیمے کے اندر رہنے والا کوئی باپ ہو, اور بھلے وہ میرا مطلب ہے کہ زرداری ہاؤس کے اندر رہنے والا باپ ہو, یہ انسانی جبلیت اس کے اندر مشترک ہے. تو زرداری صاحب جو ہیں باقی سارے تھریٹس وہ لے رہے تھے, ان کی ہمشیرہ کو جیل میں ڈال دیا گیا, وہ سارا کچھ کر دیا گیا. کسی نے جا کے پوچھا حال انہوں نے خیر پیڑا سب دیا سانجیاں ہوتی ہیں, لیکن کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ زرداری صاحب آپ کے بیٹے کو کسی نے کہا ہے کہ ہم ٹپکا دیں گے یا مار دیں گے اس کو. ٹھیک ہے, اصل میں یہ ایشو تھا, اصل میں یہ کہانی تھی کہ انہیں کہا گیا تیرا پتر مار دیں گے, تیری نسل بگا دیں گے. ٹھیک ہے, تو اب زرداری صاحب جو تھے وہ اس بات کو وہ اپنا یہ رونا لے کے آئے کہ وہاں پہ. ٹھیک ہے, ہم نے نہیں سنا وہ, کیونکہ ہم سننا نہیں چاہ رہے تھے نا یہ والا پہلو. تو کنہوں نے کہا؟ بھائی انہوں نے کہا جنہوں نے فاطمہ جناح کو مارا, شہید کیا. انہوں نے کہا جنہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کو مارا. انہوں نے کہا جنہوں نے بلاول بھٹو کی ماں کو مارا, سڑک کے اوپر مارا. انہوں نے پیغام دیا ہوگا نا, تبھی زرداری صاحب جو ہیں وہ اس کے اوپر ہوئے ہوں گے نا. تو خیر یہ جو ہے جب یہ میسج ملا تو ہم آپس میں سر پھٹبل ہو گئے. تو جنہوں نے یہ کہا تھا وہ درمیان میں سے صاف بچ کے نکل گئے. ان کے اوپر کسی نے بات نہیں کی کہ پائے نے دھمکی دیتی کنے میں, یہ دھمکی کمیونیکیٹ کنوں کی ہے. یہ بات انہوں نے ہی کہی جنہوں نے کہا تھا کہ ہم مریم نواز شریف کو سمیش کر دیں گے. مریم نواز شریف نے نہیں کھیلا کسی کے کندھے کے اوپر رکھ کے. ویسے زرداری صاحب یہ دیکھ لیں, اس نے ڈائریکٹ کانفلکٹ لیا ہے. ٹھیک ہے, اس نے نام دیا کہ یہ بندہ ہے, یہ اس کی تصویر ہے, یہ مجھے کہتا ہے تمہیں سمیش کر دیں گے. ٹھیک ہے, تو کم از کم زرداری صاحب اتنے سینئر آپ ہو گئے یار, مریم نواز شریف جتنی تو ہمت پیدا کر لیتے ہیں نا کہ بتاتے وہاں پہ کہ فلانے بندے نے مجھے آ کے یہ میسج دیا ہے فلانے بندے کا کہ تمہارے بیٹے کو ٹپکا دیں گے. ٹھیک ہے, اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے, مبینہ طور پہ کہا گیا ہوگا کہ ماں کے پاس پہنچا دیں گے اس کو, کوئی اس طرح کے الفاظ تھے. خیر ہم نے نہیں اس کے اوپر بات کی, تو آج اس لیے کرنے لگے ہیں. اب دوسری طرف آ جائیے, اس کے اوپر جب کھیل زرداری صاحب نے یہ بات بیان کر کے جب آپ کوئی ملنے والی دھمکی کو باہر آ کے اوپنلی کہہ دیتے ہیں اپنے اہل محلہ سے, اپنے دوست احباب سے, اور رولا ڈال دیتے ہیں. کیونکہ چور جو ہوتا ہے نا جی, ہاں چور جو ہوتا ہے نا, چور کی واحد کمزوری یہ ہوتی ہے کہ آپ چور 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 کا شور مچا دیں اور اس کے بعد وہ بھاگ جاتا ہے. اس کے ہاتھ میں جتنی مرضی بڑی بندوق ہو, وہ توپ بھی اٹھا کے لایا اور پھر بھی بھاگ جاتا ہے کہ چور چور کا شور مچائے. لہٰذا چور کی سب سے زیادہ خواہش یہ ہوتی ہے, یہ کوشش ہوتی ہے کہ چپ, بولنا نہیں, کسی بولنا نہیں. ٹھیک ہے نا, جب وہ آپ کے اوپر قابو پاتا ہے تو پھر وہ میڈیا پہ سینسر لگاتا ہے, پھر وہ میوزک کے آپ کے گھر کے اندر اگر کوئی میوزک کا سسٹم پڑا اس کی آواز اونچی کر دیتا ہے کہ ہمسایوں کو پتا چلے کہ میوزک لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور اس دوران آپ کو مارتا کوٹتا ہے وہ چور تو یا ڈاکو, وہ جو ہوتا ہے وہ اس طرح کی حرکات کرتا ہے کہ کسی کو شک نہ پڑے کہ یہاں پہ وہ ہے. اور جس وقت آپ پورے حلق کے ساتھ کہہ دیں گے کہ ہمارے گھر میں چور گھسایا ہے, اس کی ساری اسلحہ سازی, اس کا سارا اسلحہ کاری کہہ لیں اس کو, اسلحہ سازی تو پھر بات کہیں اور چلی جائے گی, اس کا تمام اسلحہ, اس کا تمام دہشت وہ فشو ہو جاتی. ٹھیک ہے, اب دوسری طرف جو تھا زرداری صاحب جب یہ چیز شیئر کی تو آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد ان کے اوپر سے وہ پریشر کہ کراچی میں گورنر راج لگا دیں گے. ٹھیک ہے, پیپلز پارٹی کے اندرون سندھ میں جناب ہم پیکج شروع کر رہے ہیں, یہ کریں, اندرون سندھ گھس کے ماریں گے, یہ وہ سارا پریشر ہٹ گیا. لوگوں نے سمجھا کہ زرداری صاحب کی کوئی ڈیل ہو گئی ہے. ڈیل نہیں ہوئی, اس نے باہر نکل کے چور چور کا شور مچا دیا تھا. وہ الگ بات ہے کہ سننے والے اتنے احمق بیوقوف, اب میں کیا کہوں اس سے آگے, وہ گھٹیا لوگ تھے کہ جو اس کا درد منڈانے کی بجائے وہ دوسرا کام میں لگ گئے. تو وہ جناب اس کے بعد نا وہ شور مچا کے پھر بیٹھ گئے کہ چلے ہو سکتا ہے تھوڑا سا پریشر ہٹ جائے. اور جب وہ اپنی پولیٹیکل مووز چلتے رہے ہیں
تو اس کے بعد پھر ایک دفعہ وہی انلیش کر دیا گیا کہ کراچی میں تو گورننس بہت، کراچی میں یا ہے بیڈ گورننس ہے، میں نے اپنا پچھلے ویلاگ کے اندر کہا تھا، لیکن پنجاب سے ورسٹ نہیں ہے. ہاں تو کراچی میں ہے ورسٹ گورننس، پنجاب میں تو باقاعدہ ریٹ لگتا ہے نا ہر سیٹ کا، جو بھی سیٹ ہوتی ہے. ہمارے ایک دوست نے عرض کیا، ہمیں بتایا، بڑے ون آف دا اسٹیک ہولڈر تھے، ٹھیک ہے، انہوں نے بتایا کہ ایک اعلیٰ عہدہ تھا کسٹمز کے اندر، اور اس اعلیٰ عہدے کے لیے پاکستان کی ایک اعلیٰ شخصیت کو اپروچ کیا گیا، تو جو بندہ اپروچ کر رہا تھا وہ اپنا سورس ہے، اب آپس میں کروا رہا تھا، ٹھیک، اپنا سورس، پاکستان کے ایک بڑے بزنس مینوں میں سے ایک. تو انہوں نے کہا کہ یار یہ پیسے والی پوسٹ ہے، تو میں ان سے بات کروں تو کہاں تک کہہ دوں؟ تو اس نے کہا کہ 14-15 کروڑ تو ہوگا. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو جب انہوں نے اگلی طرف بات کی تو اگلی پارٹی نے کہا کہ نہیں وہ تو زیادہ کا کام ہے. تو انہوں نے پھر وہ اس پارٹی سے کہا یار وہ تو کہنے زیادہ کہتا، چلو 20 کروڑ کرتے ہیں. اس کمیونیکیشن کے اندر نا 2-3 دن لگ گئے. تو پھر جب وہ پارٹی جو ہمارا سورس بھی ہے اس نے پھر رابطہ قائم کیا کہ سر وہ کہتے ہیں 20 تک ہو جائے گا. اس نے کہا 24 کی میں نے پرسوں جو تھی وہ اوکے کر دی ایک پارٹی کو. تو میں تو وفاق کی کسی پوسٹ کی بات کر رہا، نہیں یہ چھوڑو جی چھوڑو، یہ صوبے میں بھی ایسے ہی ہو رہا ہے جی، ٹھیک ہے. تو ان باتوں سے باہر نکل آتے. تو وہ پھر زرداری صاحب کے خلاف پھر شروع کر دیا گیا، پھر وہی بات کہ کراچی میں گورنر راج لگ جائے گا اور جناب جو ہے وہ فلانا ہو جائے گا، ڈھمکانا ہو جائے گا، مراد علی شاہ کو پکڑ کے ہتھکڑیاں ڈال کے اندر گھسیٹا جائے گا. یہ یوٹیوبر جو ہیں ان کے حکومت کے وہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جناب وہ سارا کچھ جو ہے وہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. تو ظاہر ہے کہ جب بندہ بلیک میلنگ پہ ایک دفعہ بلیک میل ہونا شروع ہو جائے تو پھر پارٹی کو پتہ چل جاتا ہے نا. تو پھر زرداری صاحب نے وہاں سے سارا پانڈا ٹینڈا چکیا اور لاہور آ کے بیٹھ گئے. لاہور میں انہوں نے لاہور میں ان کی ارائیول جو تھی اس کو میڈیا پہ جس طرح بریک کیا گیا اور جس طرح اس پہ ویلاگ کروائے گئے، اس کا مطلب تھا کہ زرداری صاحب کسی کو کچھ دکھا رہے ہیں کہ دیکھیں حضور میں یہ کام کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، آپ جو ہیں حوصلہ رکھیں، میں کچھ کام کرنے گیا ہوں. تو یہاں پہ آ کے انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ جو تھے وہ کوئی اور کاروائی ڈالتے، انہوں نے انہی کے بندے یعنی کہ پرویز الہی سے ملاقات ڈال دی اور اسے کہا کہ یار وہ دیکھو مجھے ایسے بلیک میل کرتے ہیں، تو میرا ایک ہی بیٹا ہے، تو وہ کہتے ہیں تمہاری نسل ختم کر دیں گے، تو ٹھیک ہے وہ ساتھ میں اس ملاقات کو بھی سنبھال لیجئے گا. تو وہ جو پھر چودھری پرویز الہی تھے انہوں نے باہر نکلتے کہا میں نے تو عمران خان کے کہنے پہ ملاقات کی، وہ تو بیڑا ہی تھا. اب یہ دونوں سیاستدان مل کے جو ہے وہ ان کو گھما رہے ہیں جو بلیک میل کا اور ان کا رائٹ بنتا ہے، اس سیاستدان ہی کا ہے کہ وہ اگر ان کو گھما نہ سکیں یار، ٹھیک ہے. تو یہ ہے جی پوری واردات اس موقع کی، اور وہ جو ساری لڑائی کروائی گئی اور کہا گیا کہ یہ ہوگا اور وہ ہوگا. میری جو اس وقت اسیسمنٹ بتا رہی ہے میڈیا کے حوالے سے وہ یہ بتا رہی ہے. بہرحال آپ اس سچویشن کو آپ انجوائے کریں کہ ہمارا سیاستدان جو ہے وہ جو تھوڑی سی گیون سپیس ہے اس کے اندر سے کیسے وہ اپرچونٹیز پیدا کرتا ہے. باقی سپیس تو ساری انہوں نے آکوپائی کی ہوئی ہے. آج کے لیے اتنا ہی، اگلے ویلاگ میں پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.